And now we'll have a speech on the topic, and hold fast, all together, by the rope of Allah, by Muhammad Karimuddin Shahid Sahib, Nazim Irshad Waqf Jadid Qadian. The speech will be in Urdu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ترجمہ: اور اللہ کی رسی کو سب کے سب مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ نہ کرو، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کو آپس میں باندھ دیا، اور پھر اس کی نعمت سے تم سب بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے تو اس نے تمہیں بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ شاید تم ہدایت پا جاؤ۔ صدر محترم اور سامعین کرام، خاکسار کی تقریر کا موضوع واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً ہے کہ تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم تفرقہ اور انتشار سے بچ جاؤ گے، تمہارا شیرازہ قائم رہے گا، تمہارے اندر قومی اور ملی وحدت کا قیام ہوگا، اور یہ اتحاد امت واحدہ بننے کا ضامن ہوگا۔ مفسرین نے حبل اللہ سے مراد قرآن مجید، اسلام، اطاعت رسول اور جماعت مومنین سے موافقت اختیار کرنا مراد لیا ہے، لیکن ان سب باتوں کے ساتھ دراصل حبل اللہ نبوت اور خلافت ہی کا وجود ہے، کیونکہ بغیر نبوت کے کلام الہی اور اس کی اتباع ممکن نہیں، اور نہ ہی جماعت مومنین سے موافقت اختیار کی جا سکتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فرمان قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ کہ تو کہہ دے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اس کے مطابق رسول کی پیروی کے بغیر اللہ کی محبت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اس لحاظ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وہ مضبوط رسی ہیں جس کو مضبوطی سے پکڑے بغیر نہ اللہ کی محبت حاصل ہو سکتی ہے اور نہ قوم کا شیرازہ مجتمع ہو سکتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت راشدہ ہی وہ اللہ کی مضبوط رسی ہے جس کے ذریعے اتحاد ملت وابستہ ہے۔ چنانچہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر فإنہما حبل اللہ الممدود فمن تمسک بہما فقد تمسک بالعروۃ الوثقی التي لا انفصام لها۔ تفسیر الدر المنصور۔ فرمایا یعنی میرے بعد ابو بکر اور عمر کی پیروی کرو، کیونکہ وہ دونوں خدا کی وہ لمبی رسی ہیں کہ جس نے ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا اس نے نہ ٹوٹنے والے کڑے کو پکڑ لیا۔ پس آسمان سے اترنے والی یہ حبل اللہ پہلے نبوت اور پھر خلافت ہی ہے جو بنی نوع انسان کے لیے ایک انقلاب انگیز، عہد آفرین اور تاریخ ساز دور کا آغاز کیا کرتی ہے۔ چنانچہ سن 610 ہجری میں
سن 610 عیسوی میں جب اللہ تعالیٰ نے صحرائے عرب اور وادی غیر ذی زرع کے شہر مکہ مکرمہ میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ فخر المرسلین و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اسلام کی تخم ریزی ایک ایسے زمانے میں کی جو کفر و ضلالت، بے دینی و بے راہ روی اور ظلم و تشدد کے نقطۂ عروج پر ہونے کی وجہ سے انسانیت کے لیے باعث عار تھا۔ عرب قوم ایک وحشی اور درندہ صفت، اخلاق سے عاری اور ہر قسم کی بد اخلاقی و بے حیائی پر فخر کرنے والی اور خود سر اور باغیانہ مزاج رکھنے والی قوم تھی، جس کی وجہ سے اس زمانے کی متبدل اور طاقتور دو بڑی حکومتیں ایران اور روم بھی ان کو منہ لگانا پسند نہیں کرتی تھیں اور نہ ان کو اپنے ماتحت رکھنا پسند کرتی تھیں۔ جب ایسی وحشی صفت قوم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مزکی اور مقدس رسول کا دامن تھاما، آپ کی غلامی اختیار کی اور حبل اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا تو ان کی کایا پلٹ گئی۔ وہ وحشی سے انسان اور انسان سے با اخلاق انسان اور با اخلاق انسان سے خدا نما انسان بن گئے۔ 5 وقت شراب کے نشے میں مخمور رہنے والے، 5 وقت آستان الہی پر سجدہ ریز ہونے والے نمازی بن گئے۔ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے آپس میں ایسے بھائی بھائی بن گئے کہ جن کے سامنے خونی رشتے بھی ہیچ ہو گئے، اور بکھری ہوئی اور خود سر قوم ایسی متحد ہو گئی جیسے سیسا پگھلائی ہوئی مضبوط دیوار ہو۔ جنہوں نے اپنی زندگی کا واحد مقصد اعلاء کلمت اللہ قرار دیا اور اس راہ میں انہوں نے اپنی جانیں اور اپنے اموال بے دریغ لٹا دیے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے نہ تلاطم خیز سمندر ان کا راستہ روک سکے اور نہ محیط صحرا ان میں پست ہمتی پیدا کر سکے، اور تھوڑے ہی عرصے میں اسلام کے عالمگیر، دائمی صلح و امن اور سچی اور خالص توحید کے علمبردار اور زندگی بخش اور خدا نما پیغام سے تمام معمور عالم کو منور کرنے کے لیے یہ جماعت مجسم عمل بن کر ہر مشکل سے ٹکرا گئی۔ بانی جماعت احمدیہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ جو عرب کے بیانی ملک میں ایک عجیب ماجرا گزرا کہ لاکھوں مردے تھوڑے دنوں میں زندہ ہو گئے، اور پشتوں کے بگڑے ہوئے الہی رنگ پکڑ گئے، اور آنکھوں کے اندھے بینا ہوئے، اور گونگوں کی زبان پر الہی معارف جاری ہوئے، اور دنیا میں یک دفعہ ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ نہ پہلے اس سے کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا۔ کچھ جانتے ہو وہ کیا تھا؟ وہ ایک فانی فی اللہ کی اندھیری راتوں کی دعائیں ہی تھی جنہوں نے دنیا میں شور مچا دیا، اور وہ عجائب باتیں دکھلائیں کہ جو اس امی بے کس سے محالات کی طرح نظر آتی تھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وآلہ بعدد ہمہ وغمہ وحزنہ لہذہ الامہ وانزل علیہ انوار رحمتک الی الابد۔ برکات الدعا، روحانی خزائن، جلد 6، صفحہ 10-11۔ اسی طرح آپ علیہ السلام اپنے ایک عربی شعر میں فرماتے ہیں، صادفتہم قوما کروس ذلۃ فجعلتہم کسبیکۃ الاقیانی، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی قوم کو گوبر کی طرح ذلیل حالت میں پایا تھا، لیکن اپنی قوت قدسیہ کے ذریعے انہیں آپ نے سونے کی ڈلیوں کی مانند بنا دیا۔ پس صحابہ کرام کی اس قوت عمل کا راز یہی تھا کہ وہ خدائے حی و قیوم کی ذات پر زندہ ایمان اور یقین کی دولت سے مالا مال تھے۔ ان کی کامیابی اور کامرانی کا اصل سبب ان کی اپنی مذہبی، اخلاقی اور روحانی برتری تھی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے حبل اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا ہوا تھا۔ سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک فرانسیسی مورخ لکھتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ حیرت اس بات پر آتی ہے کہ ہمیں چند آدمی پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس مدینے کی ایک ٹوٹی پھوٹی مسجد میں، جس پر کھجور کی شاخوں کی چھت پڑی ہوئی تھی اور جو ذرا سی بارش سے بھی ٹپکنے لگ جاتی تھی، آہستہ آہستہ سرگوشیاں کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور جب ہم ان کے قریب پہنچ کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپس میں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم قیصر و کسریٰ کو کس طرح شکست دیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چند سالوں کے اندر اندر
واقع میں ایسا ہو گیا اور ان بے سر و سامان اور کمزور درویشوں نے قیصر و کسریٰ کی حکومت کو پاش پاش کر دیا۔ سامعین کرام، خلافت راشدہ کے دور میں جب مسلمانوں نے ایران اور روم کو فتح کر لیا تو قیصر و کسریٰ خلفائے کرام کا نام سن کر تھرا جاتے تھے اور ان کے احکام پر بے چون و چرا عمل کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ لیکن مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ جوں مسلمان اپنی ان خصوصیات کو ترک کرتے گئے اور حبل اللہ سے اپنا دامن چھڑا لیا، ان کے اندر اندرونی اور بیرونی زوال شروع ہو گیا، اور خلافت راشدہ کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد امت مسلمہ میں جو فتنوں کا دور شروع ہوا، اس نے آئندہ 5 سالوں کی باہمی لڑائیوں اور خوریزیوں کے سبب خلافت کی صف لپیٹ دی، اور عالم اسلام ایسے انتشار کا شکار ہوا کہ امت مسلمہ فرقہ در فرقہ بڑھتی چلی گئی۔ ان کے عقائد و نظریات بھی بدلتے گئے۔ کفر سازی، قتل و غارت گری اور باہمی نفرتوں کا ایسا سلسلہ شروع ہوا جو آج تک تھمنے کا نام نہیں لیتا۔ ایسے ہی پرآشوب دور کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشگوئی فرمائی تھی۔ ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، جب تک اللہ چاہے گا تم میں نبوت قائم رہے گی، پھر اسے اٹھا لے گا، اور بعدہ نبوت کے طریق پر خلافت راشدہ ہوگی جو اللہ کے منشا تک رہے گی، پھر اسے بھی اللہ اٹھا لے گا۔ پھر سخت گیر بادشاہی ہوگی، اسے بھی اللہ جب تک چاہے گا رکھے گا، پھر اسے بھی اٹھا لے گا۔ پھر جابرانہ سلطنت ہوگی جو منشاء باری تک جاری رہے گی، پھر اسے بھی اٹھا لے گا، اور اس کے بعد نبوت کے طریقے پر خلافت قائم ہوگی۔ پھر آپ چپ ہو گئے۔ مسند احمد بن حنبل جلد 5 صفحہ 404۔ گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ میں خلافت علی منہاج نبوت کے 2 ادوار کی بشارت فرمائی ہے جن کے درمیانی عرصے میں دنیاوی بادشاہت ہوگی۔ چنانچہ پہلے دور کی خلافت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے قائم ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ایک پیشگوئی کے مطابق الخلافت و 30 سنہ کہ خلافت 30 سال تک رہے گی۔ 30 سال کے بعد سن 40 ہجری میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کے ساتھ اس خلافت راشدہ کا خاتمہ ہو گیا، اور بعد ازاں سن 41 ہجری سے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھوں بنو امیہ کی حکومت قائم ہوئی، اور پھر 132 ہجری میں مروان ثانی کے بعد ابو العباس عبداللہ بن صفاح کے ہاتھوں بنو عباس کی حکومت قائم ہوئی، جس کا سلسلہ 656 ہجری میں المعتصم باللہ کے عہد پر اختتام پذیر ہوا۔ اس طرح خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو کر ظالم و جابر حکمرانوں کے ایک طویل اور پرعزم مصائب دور سے گزرتی ہوئی امت محمدیہ اس آخری زمانے میں پہنچی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تقدیر خاص اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کو مبعوث فرما کر دوبارہ خلافت علی منہاج نبوت کا سلسلہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی وفات کے بعد سن 1908 سے قائم فرما دیا ہے، جس کے سلسلے میں اپریل 2003 سے جماعت احمدیہ کے 5ویں خلیفہ سیدنا حضرت مرزا مسرور احمد اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز ہیں، اور ہمارا یقین ہے کہ امت محمدیہ میں خلافت علی منہاج نبوت کا یہ دوسرا دور دائمی ہے، جس کا اشارہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سکوت اور خاموشی سے دیا ہے، اور بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اپنی تصنیف الوصیت صفحہ 7 میں اس کے دائمی ہونے کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا، سو اے عزیزو، جبکہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ 2 قدرتیں دکھلاتا ہے، تا مخالفوں کی 2 جھوٹی خوشیوں کو پامال کر کے دکھلا دے، سو اب ممکن نہیں کہ خدا تعالیٰ اپنی قدیم سنت کو ترک کر دے گے۔ اس لیے تم میری اس بات سے جو میں نے تمہارے پاس بیان کی غمگین مت ہو، اس لیے تم میری اس بات سے جو میں نے تمہارے پاس بیان کی غمگین مت ہو اور تمہارے دل پریشان نہ ہو جائیں، کیونکہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے، اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا، اور وہ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں۔
لیکن جب میں جاؤں گا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ حضرات، قرآن مجید کی سورۃ نور کی آیت استخلاف کے وعدہ الہی اور دور آخرت میں خلافت علی منہاج نبوت کے دوبارہ قائم ہونے کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں یہ بات صاف طور پر ظاہر ہوتی ہے کہ یہی وہ حبل اللہ اور عظیم نعمت الہی ہے جس سے آج کے دور میں امت مسلمہ کی وحدت اور شیرازہ بندی وابستہ ہے۔ نظام خلافت کے قیام اور استحکام کے علاوہ کوئی اور دنیاوی تحریک و تدبیر مسلمانوں کی موجودہ پستی اور زبوں حالی اور افتراق و تشدد کو دور کرنے اور اسلام کے عظمت اور غلبے کو ثابت کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی، کیونکہ گزشتہ سال ہا سال کے تجربوں سے مسلمان مفکرین اور دانشوروں کو اسی نہج پر سوچنے پر مجبور کر دیا جس کا وہ اظہار بار بار کر چکے ہیں۔ چنانچہ مفکر اسلام مولانا عبد الماجد دریابادی لکھتے ہیں، اتنے تفرق اور تشدد کے باوجود کبھی کسی کا ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ عراق کا منہ کدھر اور شام کا رخ کس طرف ہے، مصر کس طرف اور حجاز کدھر، یمن کی منزل کون سی ہے اور لبنان کی کون سی۔ ایک خلافت اسلامیہ آج ہوتی تو اتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑیوں میں آج مملکت اسلامیہ کیوں تقسیم در تقسیم ہوتی۔ ترک اور دوسرے مسلمان فرمانروا آج تک تنسیخ خلافت کی سزا بھگت رہے ہیں، اور خلافت کو چھوڑ کر چھوٹی چھوٹی قومیتوں کا جو افسون شیطان نے ان کے کان میں پھونک دیا ہے وہ دماغوں سے نہیں نکالتے۔ صدق جدید، لکھنؤ، 1 مارچ 1974۔ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی نے زیر عنوان 15ویں صدی میں عالم اسلام کے 10 نکاتی پروگرام میں لکھا، اس وقت عالم اسلام خلافت کے اس ضروری ادارے اور اس مبارک نظام سے محروم ہے جس کے قیام کے مسلمان مکلف بنائے گئے تھے اور جس کی محرومی کا جرمانہ وہ مختلف شکلوں میں ادا کر رہے ہیں۔ اخبار تعمیر حیات، لکھنؤ، 25 اگست 1988۔ اہل سنت والجماعت کا پاسبان رسالہ جد و جہد، لاہور، ماہ دسمبر 1960 میں لکھتا ہے، سب سے بڑا ظلم جو مسلمانوں نے اپنی خود غرضی کی بنا پر کیا وہ یہ تھا کہ خلافت علی منہاج نبوت کا سلسلہ ختم کر کے دم لیا اور امت مسلمہ کو بھیڑوں کے ریوڑ کی طرح جنگل میں ہانک دیا کہ جاؤ چرو چگو اور اپنا پیٹ پالو۔ صرف خلافت ہی ایسا منصب تھا جو مسلمانوں کو منتشر ہونے کی بجائے ایک مرکز پر جمع رکھتا اور نصب العین مقرر کر کے ان کی تنظیمی قوت کو محفوظ رکھتا ہے۔ مدیر ہفت روزہ تنظیم اہل حدیث لاہور لکھتے ہیں، اگر زندگی کے ان آخری لمحات میں بھی ایک دفعہ خلافت علی منہاج نبوت کا نظارہ نصیب ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ ملت اسلامیہ کی بگڑی سنور جائے اور روٹھا ہوا خدا پھر سے من جائے اور بھنور میں گھری ہوئی ملت اسلامیہ کی یہ ناؤ شاید کسی طرح اس کے نرغے سے نکل کر ساحل عافیت سے ہمکنار ہو جائے، ورنہ قیامت میں ہم سب سے خدا پوچھے گا کہ دنیا میں تم نے ہر ایک کے اقتدار کے لیے زمین ہموار کی، کیا اسلام کے غلبہ اور قرآن حکیم کے اقتدار کے لیے بھی کچھ کیا؟ ہفت روزہ تنظیم اہل حدیث لاہور، 12 دسمبر 1969۔ اسلامک دعویٰ سینٹر امریکہ نے لکھا، آج مسلمان ہر طرف سے کافروں کے چنگل میں ہیں۔ یوگوسلاویہ میں مسلمانوں کا قتل عام ہو یا ایتھوپیا اور صومالیہ میں قحط، پاکستان میں قتل عام ہو یا کشمیر کے مسائل، ہر طرف سے آج کا مسلمان مصیبت میں ہے۔ ان سب مسائل کا صرف اور صرف ایک ہی حل ہے اور وہ ہے خلافت کا قیام۔ دنیا بھر کے سب مسلمانوں پر خلافت کا قیام اور پھر ان پر صرف ایک خلیفہ کا رہنا ایسے فرائض کی طرح ہے جس کو چھوڑ دینا اللہ عز و جل نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ فرض ایسا فرض ہے کہ جس سے کسی مسلمان کی پسند یا ناپسند کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور نہ ہی اس فرض کی تکمیل کوئی غفلت، تساہل یا لاپرواہی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے خلافت کے فرض کو اتنی اہمیت دی ہے جس کی کوتاہی سے اللہ تعالیٰ انہیں شدید ترین عذاب دے گا۔ بحوالہ ندائے خلافت، 29 ستمبر تا 12 اکتوبر 1992 عیسوی۔ سامعین کرام، یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے
کہ مسلمان علماء اور دانشوروں نے صرف خلافت کی تمنا پر ہی اکتفا نہیں کی، بلکہ اس کے لیے کوششیں بھی بے شمار کیں کہ کسی طرح امت مسلمہ میں اتحاد پیدا ہو جائے، لیکن ناکامی و نامرادی ہی ان کا مقدر بن گئی۔ ان کوششوں کے حسرتناک انجام کے بارے میں علامہ سید سلیمان ندوی اتحاد امت کے تجربات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، مسلمانوں کا سیاسی انتشار اب کچھ چھپا راز نہیں۔ ہم نے پہلے لیگ بنائی، پھر خلافت قائم کی، پھر جمعیت کھڑی کی، بعد ازاں مسلم کانفرنس کو پیدا کیا، پھر جماعت احرار میدان میں آئی۔ ان میں سے ہر ایک کو مسلمانوں کی سیاسی نمائندگی کا دعویٰ ہے اور ہر ایک پوری قوم کی زبان ناطق بننے کا مدعی۔ ایسی حالت میں مسلمانوں کا کوئی پروگرام اب تک نہ قابل عمل ہو سکا ہے اور نہ آئندہ ہوگا۔ اس سے پہلے کہ مسلمانوں کی اصلاح کی دعوت دی جائے، ضرورت ہے کہ ان انجموں کی شکست و ریخت کی جائے، ان میں بعض کو دفن کر دیا جائے اور بعضوں کے مقاصد بدل دیے جائیں اور صرف ایک انجمن قائم رکھی جائے۔ رسالہ معارف، ستمبر 1993۔ پس امر واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مسلمانوں کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق کا مصداق بن جائیں تو ان سے اتحاد امت کی توقع کرنا ایک امر محال ہے، کیونکہ دلوں کو جوڑنا، ان میں باہمی الفت و محبت پیدا کرنا اور پھر پوری امت میں وحدت اور اتحاد پیدا کرنا خدا تعالیٰ کے مامور و مرسل ہی کیا کرتے ہیں۔ وہی دیرینہ بیماری، وہی نامحکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساقی۔ اور اسی کے لیے خدا تعالیٰ نے 14ویں صدی کے سر پر خلیفۃ اللہ المہدی مسیح موعود علیہ السلام کو بھیجا اور اس خاتم الخلفاء کو یہ حکم دیا کہ اجمعوا من فی الارض من المسلمین لیجتمعوا علی دین واحد، تذکرہ صفحہ 490۔ یعنی سب مسلمانوں کو جو روئے زمین پر ہیں جمع کرو علی دین واحد، یعنی دین واحد پر۔ اور آپ کو یہ دعا بھی سکھائی، رب اصل امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ امت محمدیہ کی اصلاح فرما دے۔ برائین احمدیہ روحانی خزائن، جلد اول، صفحہ 266۔ آپ کا یہ الہام بھی ہے، چوں دور خسروی آغاز کردن، مسلمہ را مسلمہ باز کردن، یعنی جب فارسی الاصل بادشاہ کا دور شروع ہوگا تو نام نہاد مسلمانوں کو از سر نو مسلمان کیا جائے گا، تذکرہ صفحہ 514۔ چنانچہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اس تعلق سے فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفرق آبادیوں میں آباد ہیں، کیا یورپ اور کیا ایشیا، ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچے اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کرے۔ یہی خدا تعالیٰ کا مقصد ہے جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا، الوصیت۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں، اس زمانے کا حسن حسین میں ہوں، جو مجھ میں داخل ہوتا ہے وہ چوروں اور قذافوں اور درندوں سے اپنی جان بچائے گا، مگر جو شخص میری دیواروں سے دور رہنا چاہتا ہے ہر طرف سے اس کو موت درپیش ہے، اس کی لاش بھی سلامت نہیں رکھے گی۔ فتح اسلام صفحہ 34۔ اسی طرح فرماتے ہیں، خدا نے یہی ارادہ کیا ہے کہ جو مسلمانوں میں سے مجھ سے علیحدہ رہے گا وہ کاٹا جائے گا، بادشاہ ہو یا غیر بادشاہ، تذکرہ صفحہ 302۔ پس حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء ہی اس زمانے میں وہ حبل اللہ ہیں جس سے آنکھیں موند کر مسلمان مفکرین حسرت سے آہیں بھر رہے ہیں۔ ایسی صورت میں ان کا مقدر سوائے محرومی اور ناکامی کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ وہ خلافت جو اتحاد قائم کرتی ہے، وہ خلافت جس سے تمکین دین وابستہ ہے، وہ خلافت جو اسلام کی نشأت ثانیہ اور اسلام کے عالمگیر غلبے کی ضامن ہے، وہ انسان کے ہاتھ سے نہیں بلکہ خدا کے ہاتھ سے قائم ہوتی ہے، اور وہ خدا تعالیٰ نے خلافت احمدیہ کی صورت میں جاری کر دی ہے، جس کے پیچھے رہ کر ہی موجودہ زمانے کی دجالی سازشوں اور فتنوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آج مسلمانوں کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام نے کیا ہی خوب فرمایا ہے، صدق سے میری طرف آؤ، اسی میں خیر ہے، ہیں درندے ہر طرف، میں عافیت کا ہوں حصار۔ حضرات، یہاں یہ بات دلچسپی سے خالی نہ ہوگی کہ امت مسلمہ کے 72 فرقے اپنے اندرونی شدید اختلافات
اور فتوائے کفر کے باوجود اگر کبھی ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوتے ہیں تو وہ صرف اور صرف جماعت احمدیہ یا قادیانیت کے نام پر ہی جمع ہو سکتے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ کی یہ فعلی شہادت اس بات کا اشارہ کر رہی ہے کہ چاہے منفی رنگ میں ہی صحیح، اگر یہ 72 فرقے کبھی متحد ہو سکتے ہیں تو صرف جماعت احمدیہ کے نام پر ہی متحد ہو سکیں گے۔ تو پھر اے مسلمان بھائیوں، کیوں آپ لوگ مستقل طور پر اس زمانے کے امام کو مان کر اپنے اندر ایک مستقل اور دائمی وحدت پیدا نہیں کر لیتے جو آپ کی بقا کی ضامن اور دکھوں کا مداوع اور آپ کی فرقہ بندیوں کا اختتام اور باہمی الفت و محبت اور اخوت کا آغاز ہے، جس سے آپ کو آج کے دور میں بھی اسلام کے دور اول جیسی عظمت اور شان حاصل ہو سکتی ہے۔ جب تک آپ لوگ اس حبل اللہ کو مضبوطی سے تھام نہیں لیتے تب تک فتح و نصرت اور کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہونا آپ کے لیے ناممکن اور باعث حسرت ہی رہے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی خلافت احمدیہ، اسلام احمدیت، نعرہ تکبیر۔ آج اگر جماعت احمدیہ مخالفین کی حد درجہ مخالفت اور سینکڑوں افراد جماعت کی شہادتوں اور قربانیوں کے باوجود منزل بہ منزل ترقی کرتی چلی جا رہی ہے اور یوجب الزراء لیغیظ بہم الکفار کے مصداق احمدیت کی کھیتی سرسبزی و شادابی سے لہرا لہرا کر مخالفین کے سینے پر مونگ ڈل رہی ہے، تو اس کا راز خلافت احمدیہ کے حبل اللہ کو مضبوطی سے تھام لینے میں ہی پنہا ہے۔ بفضل ہی تعالیٰ آج تبلیغ و اشاعت اسلام کا کام عالمگیر طور پر کسی جماعت کو کرنے کی توفیق مل رہی ہے تو اسی حبل اللہ کے سہارے سے ہے۔ مسلمان علماء کا کام تو آج صرف کفر سازی اور اسلام سے خارج کرنا ہی رہ گیا ہے، جبکہ شیر خدا سیدنا و امامنا حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کو برطانیہ، جرمنی، کینیڈا کی پارلیمنٹ میں اور امریکہ کی سینٹ میں اسلام کی امن بخش اور حسین رواداری کی تعلیم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے حسین پہلوؤں کو اجاگر کر کے اسلام سے متعلق غلط فہمیوں کو دور کرنے کی توفیق مل رہی ہے، اور امریکہ، اسرائیل اور ایران جیسے بڑے بڑے ممالک کے سربراہان مملکت کو امن کا پیغام ارسال کر کے تیسری عالمگیر جنگ سے بچنے کی تلقین آپ فرما رہے ہیں۔ اور آپ کی قیادت میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج دنیا کے 204 ممالک میں جماعت احمدیہ کے مضبوط مشن قائم ہیں، اور قرآن مجید کے 70 سے زائد زبانوں میں تراجم کروا کر مشرق و مغرب کی غیر مسلم اقوام تک اسلام کی حسین، روح پرور، امن بخش اور رواداری کی تعلیم پہنچا رہے ہیں، اور ہیومینٹی فرسٹ کے تحت دنیا کے ہر ملک میں دکھی انسانیت کی خدمت کا حق ادا کر رہے ہیں۔ سامعین کرام، اب میں خلفائے احمدیت کے چند ایمان افروز اقتباسات آپ کی خدمت پہ پیش کرتا ہوں، جو ایک طرف تو احمدیوں کے لیے ذرّی نصائح سے پر اور انہیں ان کی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں، تو دوسری طرف دیگر مسلمانان عالم کو اس حبل اللہ کے فیض و برکات سے مستفید ہونے کی طرف رہنمائی کا باعث ہے۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح اول فرماتے ہیں، میں یہ وصیت کرتا ہوں کہ تمہارا اعتصام حبل اللہ کے ساتھ ہو، قرآن تمہارا دستور عمل ہو، باہم کوئی تنازع نہ ہو، کیونکہ تنازع فیضان الہی کو روکتا ہے۔ چاہیے کہ تمہاری حالت اپنے امام کے ہاتھ میں ایسی ہو جیسے میت غسال کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تمہارے تمام ارادے اور خواہشیں مردہ ہوں، اور تم اپنے آپ کو امام کے ساتھ ایسا وابستہ کرو جیسے گاڑیاں انجن کے ساتھ، اور پھر ہر روز دیکھو کہ ظلمت سے نکلتے ہو یا نہیں۔ استغفار کثرت سے کرو اور دعاؤں میں لگے رہو، وحدت کو ہاتھ سے نہ دو، دوسروں کے ساتھ نیکی اور خوش معاملگی میں کوتاہی نہ کرو۔ 1300 برس کے بعد یہ زمانہ ملا ہے اور آئندہ یہ زمانہ قیامت تک نہیں آ سکتا، پس اس نعمت کا شکر کرو، کیونکہ شکر کرنے پر ازدیاد نعمت ہوتا ہے۔ خطبات نور صفحہ 131۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس بات کو خوب اچھی طرح یاد رکھو، خلافت حبل اللہ ہے اور ایسی رسی ہے کہ اس کو پکڑ کر تم ترقی کر سکتے ہو،
اس کو جو چھوڑ دے گا وہ تباہ ہو جائے گا۔ درس القرآن فرمودہ 1 مارچ 1912۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے شکر گزار بندے بنیں، ہم اس کے شکر گزار بندے بن کے اپنی زندگیوں کے دن گزاریں اور جماعت کے اندر اتحاد اور اتفاق کو ہمیشہ قائم رکھیں اور اس حقیقت کو نظر انداز نہ کریں کہ سب بزرگیاں اور ساری ولایت خلافت راشدہ کے پاؤں کے نیچے ہیں۔ تعمیر بیت اللہ کے 23 عظیم الشان مقاصد صفحہ 116۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس یاد رکھیں کہ آپ کی وحدت خلافت سے وابستہ ہے اور امت واحدہ بنانے کا کام خلافت احمدیہ کے سپرد ہے اور کسی کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ میں خدا کی قسم کھا کر اس مسجد میں اعلان کرتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو امت واحدہ بنانے کا کام خدا تعالیٰ نے اس دور میں خلافت احمدیہ کے سپرد کر دیا ہے۔ جو اس سے تعلق کاٹے گا وہ امت واحدہ سے اپنا تعلق کاٹے گا اور اس کی کوئی کوشش خواہ نیکی کے نام پر ہی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ خطبہ جمعہ 16 جولائی 1993۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصرہ العزیز فرماتے ہیں واضح ہو کہ اب اللہ کی رسی حضرت مسیح موعود کا وجود ہی ہے، آپ کی تعلیم پر عمل کرنا ہے اور پھر خلافت سے چمٹے رہنا بھی تمہیں مضبوط کرتا چلا جائے گا۔ خلافت تمہاری اکائی ہوگی اور خلافت تمہاری مضبوطی ہوگی۔ خلافت تمہیں حضرت مسیح موعود اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے جوڑنے والی ہوگی۔ پس اس رسی کو بھی مضبوطی سے پکڑے رکھو، ورنہ جو نہیں پکڑے گا وہ بکھر جائے گا، نہ صرف خود برباد ہوگا بلکہ اپنے نسلوں کی بربادی کے بھی سامان کر رہا ہوگا۔ فرماتے ہیں آج ہر احمدی کو حبل اللہ کا صحیح ادراک اور فہم حاصل کرنے کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کی طرح قربانیوں کے معیار قائم کرنا حبل اللہ کو پکڑنا ہے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا حبل اللہ کو پکڑنا ہے، قرآن کریم کے تمام حکموں پر عمل کرنا حبل اللہ کو پکڑنا ہے۔ اگر فرد جماعت اس گہرائی میں جا کر حبل اللہ کے مضمون کو سمجھنے لگے تو وہ حقیقت میں اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے ایک جنت نظیر معاشرے کی بنیاد ڈال رہا ہوگا۔ اسی طرح آخر میں حضور انور کا وہ اقتباس پیش کر کے اپنی تقریر ختم کروں گا جو حضور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے خلافت جوبلی نمبر کے لیے جو بھارت کا سوونیر شائع ہوا تھا اس کے لیے فرماتے ہیں پس اے مسیح محمدی کے ماننے والو، اے وہ لوگوں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پیارے اور آپ کے درخت وجود کی سرسبز شاخیں ہوں، اٹھو اور خلافت احمدیہ کی مضبوطی کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار رہو تاکہ مسیح محمدی اپنے آقا و مطاع کے جس پیغام کو لے کر دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا اس حبل اللہ کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے دنیا کے کونے کونے میں پھیلا دو، دنیا کے ہر فرد تک یہ پیغام پہنچا دو کہ تمہاری بقا خدائے واحد و یگانہ سے تعلق جوڑنے میں ہے، دنیا کا امن اس مسیح و مہدی کی جماعت سے منسلک ہونے سے وابستہ ہے، کیونکہ امن و سلامتی کی حقیقی اسلامی تعلیم کا یہی علم بردار ہے جس کی کوئی مثال روئے زمین پر نہیں پائی جاتی۔ آج اس مسیح محمدی کے مشن کو دنیا میں قائم کرنے اور وحدت کی لڑی میں پروئے جانے کا حل صرف اور صرف خلافت احمدیہ سے جڑے رہنے سے وابستہ ہے اور اسی سے خدا والوں نے دنیا میں ایک انقلاب لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو مضبوطی ایمان کے ساتھ اس خوبصورت حقیقت کو دنیا کے ہر فرد تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی، غلام احمد کی، خلافت احمدیہ، حضرت امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس